السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. سبحان اللہ. بہت عمدہ خبر ہے کہ آپ نے سنے. دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اس کی برکتیں عطا فرمائے. کیونکہ خصوصیت کے ساتھ بہار میں یوپی میں سنجیدگی کے ساتھ جو لوگ کرتے ہیں دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ سنجیدہ ہونے کی توفیق عطا. آج ہمارے سامنے بہت بڑی شخصیت الحمدللہ جامعہ شریعہ مبارک پور میرا اپنا ہی ماننا بلکہ آپ کو ماننا ہوگا. سبحان اللہ. خالص حنفی سنی صحیح العقیدہ کا پورے بہت ہی سب سے بڑا اور اس سب سے بڑے ادارے کے مفتی اعظم سبحان اللہ جن کی جلوہ گری ہمارے سامنے محقق مسائل جدیدہ اس وقت پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی نئے مسائل جب سر اٹھاتے ہیں تمام کی توجہ حضور محقق مسائل جدیدہ کی طرف. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تمام کے تمام لوگ نظریں اٹھا کر کے حضور محقق مسائل جدیدہ کی طرف دیکھتے ہیں کہ حضور اس بارے میں کیا حل نکالتا. اور جب آپ اس مسئلے کا حل انتہائی محنت مشقت کر کے تمام تک دلائل و براہین سے مزین کر کے جب آپ لوگوں کے سامنے رکھتے ہیں تو بے شک. پڑھے لکھے لوگ ان کو خوب جانتے ہیں. سبحان اللہ. حضور شارح بخاری علیہ رحمہ نے جو آپ کو عطا کیا میں نے خود حضور کی بہت ساری کتابیں پڑھی ہے. حضور محقق مسائل جدیدہ کے لیے آپ کیوں اس بات سے گرام حضور شارح بخاری مسجد شریف سورہ الرضی علیہ رحمۃ الرضوان انتہائی اطمینان کے ساتھ میں بلکہ آپ نے کسی موقع پر خود بھی فرمایا حضور شارح بخاری علیہ رحمۃ الرضوان کو اتنا اطمینان تھا اس قدر آپ پہ اعتماد تھا کہ آپ لکھ دیتے. ایک مسئلے میں ہم نے دیکھا ہے جدید بیکاری کے مسئلے میں آپ نے فرمایا کہ گرچہ میرا اس مسئلے میں اختلاف ہے لیکن مفتی نظام الدین نے اس مسئلے میں جو انگریزی کی ہے جو محنتی اور مشقتی کی ہے میں اس کو مبارکباد دیتا ہوں. سبحان اللہ. اس کا مطلب تقریباً یہی ہے. تو اس طرح کے بزرگان دین کی عطا ہے. حضور حافظ ملت کے فیضان ہیں اور حضور حافظ ملت کے علمی فیضان کو پوری دنیا میں تقسیم کرنے والی شخصیت حضور سراج الفقہا فقیہ اعظم حضرت علامہ مفتی نظام الدین صاحب قبلہ دامت اللہ علینا کا ہم تہ دل سے استقبال کرتے ہیں اور حضور کی بارگاہ میں انتہائی ادب کے ساتھ گزارش کرتے ہیں کہ اپنے کلمات خیر سے ہم سب کو مستفیض فرمائیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. حضور محقق مسائل جدیدہ جامعہ اشرفیہ مبارک پور جامعہ نبویہ. نعرہ تکبیر. حضرت گرامی حضرت قاری نسیم احمد صاحب قبلہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ابھی چونکہ یہ وقت تو نہایت قیمتی ہے لیکن میں بھی تشکر کے طور پر صرف یہ کہ آمد کی خوشی میں انتظارت کر رہا ہوں. ابھی کہا اس کی میں 1000 کے تاریخ کرتا ہوں الحمدللہ. اور کوئی شک نہیں ہے میں اپنے دور طالب علم میں جب میں کرنل میں پڑھ رہا تھا تو پہلی کتاب حضرت کی نماز کا مسئلہ
वो देखने का मुझको शौक हुआ और मैं जब उस किताब को पढ़ा तो उससे गालवाना कर गए हजरत की तकरीर को जब देखा तो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा महसूस होता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको वो ज़हानत अता फरमाई है कि जितना बयान किया जाए वो कम है। मिसाल के तौर पे आप लोग जानते हैं इस इलाके में मैं आपके दरमियान 2500 साल से खिदमत कर रहा हूँ और मजहबों से जो कुछ भी हम लोगों ने अहले सुन्नत को बचाए रखा वो जानते हैं। इसमें भी हजरत का 1000% कह लीजिए एहसान अजीम है अहले सुन्नत को कि जितने मसाइल आते रहे नए नए सब में मजहबों ने और उन्होंने उसकी तरतीब पेश करना शुरू किया। अब हाल ये रहा कि अहले सुन्नत के भी बहुत सारे लोग ऐसे थे अवामी तबके पे तो कह लीजिए अक्सर लोग उनके मसाइल पे अमल करना शुरू कर दिया। अल्हम्दुलिल्लाह ये शर्त भी मेरे ख्याल से मेरे इल्म में जहाँ तक मेरी पहुँच है पूरी दुनिया में अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत को हजरत ने सुरखुरी अता फरमाई और हर नए मसाइल पे चाहे वो किसी तरह का मामला हो अभी मुफ्ती साहब ने बताया वो सब पे आपने इल्मी तहकीक पेश किया और अपनी नकली दोनों दलाइल से आवाम के लिए इतना सुलझा हुआ मसाइल बना दिया और इतना आसान मसाइल बना दिया तो अल्हम्दुलिल्लाह अब नए मसाइल में बदमज़हब जहाँ से सर निकाले थे वो उससे कहीं दूर चले गए। अब दूर दूर तक उनका नाम निशान नहीं है। आज जो इंतहा खुशी है कि हज़रत की आमद हमारे इलाके में हुई खुसूसियत के साथ अहले राम को नहायत मुबारकबादी और ये जितना ज़्यादा आप अपनी किस्मत पे नाज करिए कम है कि जामिया नबविया के ज़रिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत के बाबरकत कदम को यहाँ पहुँचाया है। मेरी दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला इनके कदम की बरकत से यहाँ के हर बच्चे को अहले सुन्नत का सच्चा सिपाही बनाएं। दुआ करें कि अल्लाह ताला हज़रत का साया का देर अहले सुन्नत पर कायम दायम रखे और आखिर फज़ल व बरक़ात से अहले सुन्नत को माला माल फरमाएं। क्योंकि हज़रत अपने ज़माने के तर्जुमान से इरशाद फरमाएंगे बारिया नारे तकबीर बदल कर दीजिए। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, के मसाइल जदीदा जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाईफाई क्या हो गया? नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, के आला हजरत जिंदाबाद, के आला हजरत जिंदाबाद, मुहक्किक़े मसाइल जदीदा जिंदाबाद, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत या रसूल अल्लाह। قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلم رواه الإمام الأعظم أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه في مسند۔ آپ حضرات درود پاک کا وزیر بلند آج مجھے بے پناہ خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ میں جامعہ نبویہ رامپور میں حاضری کی سعادت نصیب ہوئی۔ یہاں کے اساتذہ سے اور
آپ حضرات سے ملاقات کا موقع میسر ہے۔ میں اس کے لیے آپ تمامی حضرات کا اساتذہ اور ہمارے حضرت عالی صاحب ان سب کا دل کی گہرائیوں سے شکر گزار اور آپ حضرات کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اس دریا میں اس دیہات میں آپ لوگوں نے جامعہ نبویہ قائم کر کے علم کا اچھلتا ہوا سوتا بہا دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میں تو جب اس گاؤں میں داخل ہوا تو سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ یہاں پہ ایسا عظیم نظامہ ہوا، لیکن بڑی خوشی ہوئی کہ آپ حضرات نے یہ عظیم جامعہ قائم کیا۔ یہ جامعہ آپ کے عقائد کا، آپ کے دین کا، آپ کے مسائل کا مضبوط قلعہ، بے شک علاقے کے مسلمانوں کے دین کی حفاظت اس قلعے سے ہو رہی ہے، مذہب کی حفاظت اس قلعے سے ہو رہی ہے، عقائد کی حفاظت اس قلعے سے ہو رہی ہے۔ یہ جامعہ آپ کی عزت ہے، یہ جامعہ آپ کی سربلندی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ اس کو جتنا اوپر لے جائیں گے تو اس کو نہیں، آپ اپنے اوپر لے جائیں گے۔ آپ اس کو جتنا سر بلند کریں گے، آپ اس کو نہیں، اپنے سر بلند۔ یہ ہمارے علماء کرام، یہ قاری قرآن، یہ حضرات کیا ہیں آپ نہیں پہچانتے، آپ جانتے ہیں۔ یہ حضرات اس زمین پر اللہ کی رحمت جو آپ کو اسلام کا سچا عقیدہ بتاتے ہیں، سچا راستہ بتاتے ہیں، اور آپ کے بچوں کو پڑھا کر ہونہار بنا کر اعلیٰ تعلیم کے لیے آگے بھیجتے ہیں۔ یہ بچے ہمارا حال بھی ہے اور یہ ہمارا مستقبل بھی ہے، ان سے ہماری بڑی توقعات وابستہ ہیں۔ ان بچوں کے سینے میں علم کا نور روشن کرنے والے یہ اساتذہ کرام۔ رات کی تاریکیوں اور سناٹے کے بعد جب سورج اپنی روشنی بکھیرنا شروع کرتا ہے تو ہر چہرہ مسکرا جاتا ہے، سارے سوئے ہوئے لوگ بیدار ہو جاتے ہیں اور اپنے اپنے کام میں ہو جاتے ہیں، کیونکہ سورج نے اپنی کرنوں کے ذریعے روشنی بکھیر دی ہے۔ وہ اعلان کرتا ہے کہ اب سونے کا وقت نہیں ہے، جاگ جاؤ، اب روشنی میں آ جاؤ، اندھیروں سے نکال آؤ۔ یہ بچے سچائی یہ ہے کہ دل کے اندر بڑی تاریکیاں ہیں، اندھیرے ہیں، ان تاریکیوں کو دور کرنے والے، ان اندھیروں کو دور کرنے والے یہ علماء کرام ہیں۔ یہ علماء کرام ان کے سینے کے اندر علم کا نور روشن کر رہے ہیں، اور یہ نور جیسا جیسا روشن ہوتا جائے گا اور جتنا زیادہ روشن ہوگا ویسے ہی یہ بچے علاقے شہر کے شہر، ضلع کا ضلع، صوبے کا صوبہ روشن کرتے چلے جائیں۔ سبحان علم نور ہے اور علم نہ ہو تو اندھیرا ہے۔ روشنی اور اندھیرے میں کبھی ساتھ ہو سکتا ہے؟ نہیں، کبھی ساتھ نہیں ہو سکتا۔ ایسے ہی جہالت میں اور علم میں کبھی ساتھ نہیں ہو سکتا۔ اندھیرا کبھی روشنی کے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتا تو جہالت کبھی علم کے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتا۔ ان بچوں کو علم کے اجالے میں لانے والے یہ اساتذہ کرام، یہ علماء کرام قابل مبارکباد ہیں، اور ان کا ہاتھ بٹانے والے، ان کا
تعاون کرنے والے آپ حضرات بھی ہمیں مبارکباد۔ میری گزارش ہے کہ یہ منار نور روز بروز روشن سے روشن تر ہوتا رہے، جس کی روشنی کبھی پھیکی نہ پڑے، ماس نہ پڑے۔ یہ چشمے علم ابلنا شروع ہو گیا ہے تو ابلتا رہے، اور کبھی اس کے اوپر کوئی روک نہ آئے۔ جتنا ابلے گا پانی کا جہاں جہاں پہنچے گا لوگ سیلاب ہوں گے، اس کی روشنی سیلاب ہوں گے اور اس کے چشمے علم سے سیلاب ہوں گے، اور اس کا سچا جاری آپ لوگوں کو ملتا ہے۔ میں آپ لوگوں کو بھی اور اپنے اساتذہ کو بھی اس ایک پیغام کے ساتھ ایک پیغام اور دیتا ہوں۔ ایک اور اجالا پھیلایا ہمارے اندر ایک عالم ربانی نے۔ ایسا دور آ گیا علم کے نام پر، عالم کے نام پر ہمارے سماج کے اندر گمراہی اور فسق و فجور، بلکہ اس سے زیادہ بدعقیدگی پھیلائی جا رہی تھی، اور عوام سمجھ نہیں پا رہے تھے حق کیا ہے اور باطل کیا ہے، سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے، دین کیا ہے اور بے دینی کیا ہے۔ اللہ نے ایک صدی پہلے ایک عالم ربانی کو بھیجا، انہوں نے اپنے آپ کو اس کام کے لیے وقف کر دیا کہ لوگوں کو ہم بتائیں گے، سمجھائیں گے، اور سمجھایا اور بتایا یہ علم ہے اور یہ جہالت ہے، یہ دین ہے اور یہ بے دینی ہے، یہ نور ہے اور یہ اندھیرا ہے، یہ عقیدہ حق ہے اور یہ عقیدہ باطل ہے۔ پانی کو پانی کا دکھلایا، دودھ کو دودھ کا دکھلایا۔ اس عالم ربانی کا نام ہے امام اہل سنت اعلیٰ حضرت امام احمد رضا علیہ الرحمۃ۔ سبحان اللہ اکبر۔ رسالت یا رسول اللہ، رسالت یا رسول اللہ کے اعلیٰ حضرت زندہ باد، کے اعلیٰ حضرت زندہ باد، حضور محقق مسائل جدیدہ زندہ باد، حضور سراج الفقہا زندہ باد، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت۔ یا رسول اللہ۔ آپ ہمارے علماء کے ذریعے اعلیٰ حضرت کو سمجھئے، امام اہل سنت کو سمجھئے، بہت بڑا قصد اتحاد کیا ہے اس مرد مجاہد نے۔ حق کو حق کا دکھلایا اور باطل کو باطل دکھلا دیا، جس کی وجہ سے ہمارے ایمان کی اور ہمارے دین کی حفاظت کی۔ انہوں نے جو کچھ بتایا وہ حقیقت میں رسول اللہ کی تعلیم ہے جو اردو زبان میں ان کو بتایا۔ انہیں تعلیمات کو مسلک اعلیٰ حضرت میں رکھا۔ یہ ہمارے علماء آپ کو اعلیٰ حضرت کے بارے میں بتائیں گے، ان کی تعلیم کے بارے میں بتائیں گے، ان کے موقف اور مسلک کے بارے میں بتائیں گے، اور جو بتائیں اس پر آپ لوگ عمل کریں تو آپ رائے حق پر صراط مستقیم پر قائم رہیں گے۔ وہ صراط مستقیم، وہ سیدھا راستہ جو آپ کو سیدھے جنت میں لے کر چلا جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہم اسی کے ساتھ اپنی گفتگو ختم کرتے ہیں۔ دو پیغام دیے، یہ چشمہ علم ابل رہا ہے تو اب روز بروز زیادہ سے زیادہ ابلتا ہی رہے، اس پر کبھی آنچ نہ آئے۔ دوسری یہ کہ مسلک اہل سنت بعض مسلک اعلیٰ حضرت سے جانا جاتا ہے، اس کو مضبوطی سے تھامے رہیے۔ یہ ایک سیدھا راستہ ہے، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سیدھی سڑک یہ شہر شفاعت ہے، اور وہاں پہنچ گئے پھر جنت۔ اللہ آپ کو کامیابیاں اور برکتیں دے۔ یہ ہمارے استاد القرآن والحفاظ حضرت مولانا قاری محمد نسیم محمد قادری لمنا جنت پور نیپال نے ماشاءاللہ نام سے ظاہر ہے قوم کے شہزادیوں کے لیے ایک انمول تحفہ پیش کیا ہے۔ اچھی بیٹیاں انشاءاللہ اس کے اندر اچھی سی باتیں ہوں، ایسی باتیں ملیں گی کہ بچیاں اس کو پڑھیں تو واقعی اچھی بیٹیاں ہوں گی۔ آپ لوگ ان کتابوں کو حاصل کیجیے، وہ بھی پڑھیے، بچیوں بھی پڑھیں، تاکہ آپ کا گھر
گھر سنور، بچیوں کے ذریعے ہی گھر سنورتا ہے. بچیاں سنور جائیں گی تو آپ کا گھر جنت کا نمونہ بنے. سبحان اللہ. بچی بیٹیاں آپ لیے ماشاء اللہ. ماشاء اللہ. جامعہ رسول نبویہ ازہری محلہ رامپور مدھوا پور مدھوبنی بہار کی طرف سے یہ کتاب مجھے دی ہوئی ہے اور میں سے بڑی خوشی اور مسرت کے ساتھ پڑھی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور جو اہل علم یہاں سے بات میں ذہن سے وہ نکل گئی ہے وہ یہ کہ میں تو بچپن سے حضرت کی کتابوں سے یہ حضرت کو جانا، اور کمال یہ ہے کہ الحمدللہ کوئی بھی مسئلے پہ حضرت نے فتاوی رضویہ کا ایسا حوالہ دیا کہ پوری دنیا دنگ رہ جاتی ہے. اور پورے ہندوستان میں نہ جانے کتنے طوفان کھڑے ہوئے، لیکن اللہ رب العزت نے آپ کی قدم میں ایسا استقلال عطا کیا ہے اور صبر و تحمل کے ایسے پہاڑ ہیں کہ صرف علمی دلائل اور محققانہ آپ نے اپنا رویہ تیور پیش کر دیا. اس کے بعد آپ ایسے خاموش رہے کہ چاہے پوری دنیا واویلا مچائے آپ اس سے کرتی آپ کے پاؤں میں یہ اضطراب نہیں آیا. یہ اہل سنت کے جو نئے علماء ہیں، بلکہ میں یہ کہتا ہوں ہم سب کے لیے حضرت کا یہ قدم سب سے مضبوط قدم ہے، اور اسی کو اگر ہم لوگ اپنے لیے مشعل راہ بنائیں تو انشاءاللہ ہر موڑ پہ ہم کامیاب رہیں گے. جی ماشاء اللہ ماشاء اللہ. چلیے اب کھڑے ہو کر صلاۃ